بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمزہ فرسل بلاگز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کریں گے۔ اس وقت پاکستان ہمارا وہ ملک بن چکا ہے جہاں پہ اسلام صرف نام کا رہ گیا ہے۔ اسلامی مملکت پاکستان صرف نام میں رہ گیا ہے۔ حقیقت میں اب ہمارا اسلام سے تعلق دور دور سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دور دور تک اب ہمارا پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ رہا۔ جال سازی میں سب سے آگے ہم ہیں، بے ایمانی میں سب سے زیادہ آگے ہم ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کرپشن میں بھی سب سے زیادہ اس وقت ہم لوگ ہی آگے ہیں۔ اور کچھ نہ سیکھنے کی نہ سمجھنے کی جو ضد ہے وہ بھی ہم پاکستانی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یا جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو بیسک ہماری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے مگر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، نہ ہی صحیح سے وضو کرنا آتا ہے اور نہ ہی صحیح سے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عمر گزر گئی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے اب ہم سیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ اب سیکھتے ہوئے بندہ برا لگتا ہے۔ اور خدا کے بندوں، سیکھنے کی کوئی عمر کی قید تو نہیں ہے، سیکھنا ساری عمر چلتا رہتا ہے، چاہے جتنا بڑا کوئی استاد ہو، عالم ہو، وہ ساری عمر سیکھتا رہتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنے لیے ایک پیرامیٹر تیار کر لیا ہے کہ بھائی اس بات کی وجہ سے اب ہم لوگ اپنا نہیں سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو قرآن مجید صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا۔ جب ان سے کہا جائے کہ کیا کبھی آپ نے کوشش کی کہ قرآن مجید کو صحیح اس کے معنی اور ترجمے کے ساتھ، تو چلو دور کی بات ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا کی کوشش کریں، لیکن نہیں، اس پہ کہا گیا کہ نہیں اب عمر گزر گئی ہے، اب اچھا نہیں لگتا۔ بھائی کیوں اچھا نہیں لگتا؟ گناہ کرتے ہوئے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، گناہ تو آپ لوگ بہت خوب کرتے ہیں، لیکن سیکھنے کی جب باری آئے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو چکا ہے۔ میں کچھ بندوں کو پرسنلی طور پہ بھی جانتا ہوں، کچھ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ لوگوں نے اب یہ اپنا رویہ اپنے ایک عادت بنا لی ہے کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنی، یعنی عام نمازیں جو 5 نمازیں ہیں جو کہ ہم پہ فرض ہیں اس کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے کچھ ہوتے تھے لوگ جو صرف جمعہ پڑھ لیتے تھے کہ جمعہ کے مسلمان ہیں ہم لوگ، لیکن اب وہ جمعہ کے مسلمان بھی ہمیں نہیں مل رہے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا مارکیٹ میں، وہ کیا کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں کہ 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے تو وہ اس کا ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا حدیث ہے ضعیف ہے جو ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس وجہ سے لوگوں نے صرف اس بنیاد پر کہ ہم کہیں مسلمان سے خارج نہ ہو جائیں، تو اس لیے 2 جمعے چھوڑ کے جو آخر تیسرا جمعہ ہوتا ہے لوگوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی انتہائی درجے کی سستی، نااہلی، کاہلی، تو کیا کہوں میں اس کو، انتہائی غصہ آتا ہے کہ مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں اور حقیقتاً عملاً ہمارا کوئی اب اسلام سے تعلق ہی نہیں رہا، کہ ہم نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں اور آخری جمعہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم مسلمان کہلا سکیں۔ کچھ ہوتے تھے جو عید کے عید پڑھتے تھے اور کچھ تھے کہ جمعہ کے جمعہ پڑھتے تھے، تو ابھی ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ 2 جمعے چھوڑ کے تیسرا جمعہ پڑھ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اس سے تاکہ ہم اسلام سے خارج نہ ہوں۔ کیا آپ کو اب بھی یقین ہے کہ آپ کی اس بات پر آپ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے یا آپ مسلمان رہیں گے؟ یہ آپ کے لیے میرا ایک سوال ہے۔ بہت سارے ایسے شرعی احکامات ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مثال کے طور پر ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، اب کافی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا ہے، پھر ان کو سمجھایا بھی ہے۔ مثال کے طور پر عمرہ کرتے وقت آپ نے جب عمرہ کرنا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ مثلا اب آپ نے جب عمرہ شروع کرنا ہے تو آپ کا سر کے اوپر بالوں کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹوپی کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ ٹوپی پہن کے ہی عمرہ شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، انہیں کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ غلطی ان کی بھی ہے جو سمجھانے والے ہیں، سمجھانے والے بھی کچھ اس طریقے سے، کس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ جو سمجھنے والے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کافی ساری باتیں پھر وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں اور وہ چل کہاں جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ اسی لیے بھی ختم ہو رہا ہے کیونکہ سمجھانے والے نے بھی سختی سے پیش آنا شروع کر دیا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور بات جو سب سے اہم مجھے لگتی ہے کہ عمرے کی کچھ باتیں ہمیں معلوم نہیں، وہ ہم لوگ نہیں سیکھنا چاہتے، حج کے احکامات نہیں معلوم، ہم نہیں سیکھنا چاہتے، اور کچھ ادب کے تقاضے بھی ہیں لیکن وہ بھی ہم لوگ نہیں پورے کرتے، جس طرح کہ اب آپ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی خواتین کی بات کروں گا کہ آپ لوگ صرف اپنے شلوار قمیض میں ہی آ جاتی ہیں، کچھ احترام کیا کریں، جو جگہ ہے وہ بہت اہم جگہ ہے، بہت ادب والی جگہ ہے، وہاں پہ کم از کم اپنے برقعے کا اہتمام تو ضرور کریں۔ لیکن میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا کہ خواتین، پاکستانی خواتین عمرے پہ آئی ہوئی ہیں لیکن ایسے گھومے جیسے اپنے گھر میں گھوم رہی ہوں، اور کوئی برقعے کا اہتمام تھا ہی نہیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ خطبے کے دوران بات چیت کو منع کیا گیا ہے کہ اس کا ثواب آپ کا جو خطبے کا ہے یا جمعہ ہے وہ زائل ہو جائے گا، لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خطبے کے دوران ایسی اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیکھنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور سکھانے والوں کو صدقے دل سے سکھانے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اپنی اس گفتگو کو میں یہیں پہ فی الحال سٹاپ کرتا ہوں، نہیں تو یہ گفتگو کا ایک طویل سلسلہ ہے، انشاءاللہ آنے والے ولاگز میں مزید ان کے اوپر ایک رہنمائی کریں گے، اور ایک بہت اہم ٹاپک اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ولاگ میں۔